السلام علیکم سامعین، حج گائیڈ میں آپ کا خیر مقدم۔ جن لوگوں نے اگلے سال حج جانے کا ارادہ طے کیا ہے ان لوگوں کے لیے مارکیٹ میں تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے کافی ساری کتابیں دستیاب ہے۔ ان میں سے چند کتابیں ہمارے پاس میں اویلیبل ہے، تو عازمین حج کے آسانی کے لیے ان کتابوں کا ہم ریویو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے، آسان کرے اور تمام عازمین حج کا اگلے سال حج قبول کرے اور آسان کرے، آمین۔ آپ حج کیسے کریں؟ بائے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب۔ السلام علیکم سامعین، آپ حج کیسے کریں؟ آج ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کتاب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے لکھی ہے۔ اس کتاب کی فہرست سے پہلے ہم لوگ اس کتاب کے بارے میں ناشر نے کیا لکھا ہے وہ پڑھیں گے کہ حج و زیارت کے موضوع پر اردو زبان میں کافی کتابیں شائع ہو چکی ہے اور کہ کسی بڑے سے بڑے واقف کار کے لیے بھی ان کی تعداد بتانا ناممکن ہے، لیکن یہ کتاب آپ حج کیسے کریں جو آپ سے تقریباً 30 سال یعنی یہ قریب 1950 کے آس پاس کی کتاب لکھی گئی ہے، اپنی اس خصوصیت میں بحمدللہ اب بھی منفرد اور عدیم النظیر ہے کہ یہ حج و زیارت کے اعمال و آداب اور اس کے طریقے کی پوری رہنمائی بھی کرتی ہے اور دل میں سوز و گداز اور وجد و ذوق کی وہ کیفیت بھی پیدا کرتی ہے جو حج و زیارت کی روح اور جان ہے۔ مطلب حج کیسا کرنا ہے، اس کے مناسک کیسے ادا کرنے وہ تو بتاتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے یہ سارے ارکان کرتے وقت وہ بھی اس کتاب میں انہوں نے مینشن کیا ہے۔ اللہ کے جن بندوں نے اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھ کر حج کیا ہے ان کا عام احساس اور تاثر یہ ہے کہ حج کو جانے والے جو حضرات اس کو سفر حج میں اپنے مطالعہ میں رکھیں گے ان کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کا کوئی بندہ ان کا ہاتھ پکڑ کے عاشقانہ اور مسنون حج ادا کرا رہا ہے اور قلب و قالب اور ظاہر و باطن کی یکساں رہنمائی کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو قبولیت عطا فرمائی، ہم اس کرم و احسان کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں، اور وہی ادائے شکر کی توفیق دے اور مزید قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کتاب کے ناظم ہیں کتب خانہ الفرقان، انہوں نے یہ بھی ایک گزارش کی ہے، یہ آرزو ہے ان کی کہ حج کو جانے والے تمام تعلیم یافتہ حضرات کے ہاتھوں تک کسی طرح یہ کتاب پہنچا سکے اور پہنچاتے رہے۔ اس لیے دل کے پورے خلوص کے ساتھ یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ حج کو جانے والے جو حضرات پیسہ کی کمی کی وجہ سے یہ کتاب نہ خرید سکتے ہوں، وہ ہمارے کسی جانے پہچانے صاحب کی تصدیق کے ساتھ ہم کو خط لکھے، ہم ان کی خدمت میں کتاب کا ایک نسخہ انشاءاللہ بلا قیمت پیش کر دیں گے۔ مطلب یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ اگر خط لکھیں گے کسی جانے پہچانے شخص کے ریفرنس سے تو یہ کتاب آپ کو فری میں وہ عطا کریں گے جو حضرات حج کو جانا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے ان پر ہرگز کوئی احسان نہ ہوگا بلکہ ان کا بہت بڑا احسان ہم پر ہوگا کہ اس سعادت کا ہم کو انہوں نے موقع دیا۔ یہ کتاب ناظم کتب خانہ الفرقان 31 نیا گاؤں مغربی نذیر آباد لکھنؤ سے منگوا سکتے ہیں، یا آپ کے نزدیکی بک ڈیپو میں بھی یہ کتاب آپ کو اردو بک ڈیپو جہاں آپ کے شہر میں ہوگی وہاں پر یہ کتاب آسانی سے مل جائے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ آپ حج کیسے کریں، یہ کتاب بہت مقبول اور مشہور ہے، یہ آپ کو وہاں پر آپ کے شہر میں لوکل میں آسانی سے مل جائے گی۔ اب اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا کور کیا اس کے بارے میں فہرست اور عنوانات کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ پوری کتاب تو ابھی نہیں پڑھ پائیں گے، اس کے کچھ چیزیں جو باقی کتابوں کے علاوہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے وہ ہم تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اس میں انہوں نے عازم حج کے نام ایک پہلے خط لکھا ہے، پھر اچھے رفیق کی تلاش اور عنوانات ہے اس کے، اخلاص اور تصحیح نیت اور گناہوں سے توبہ و استغفار۔ یہ صفحہ نمبر 17 پہ اخلاص اور تصحیح نیت کے بارے میں کہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ ابھی تصحیح نیت کے بارے میں لکھا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لیجیے،
اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے حصول اور آخرت کے ثواب کو اپنا مقصد بنائیے۔ اس کے سوا کوئی چیز آپ کے اس مقدس سفر کا اصل محرک نہ ہو۔ اللہ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو صرف اس کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ یعنی کسی کو دکھاوے کے لیے اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے، یا صرف آپ حاجی کہلانا چاہتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو حج کرنا ہوگا۔ تو یہ اخلاص نیت اور تصحیح نیت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اور گناہوں سے توبہ و استغفار کے بارے میں کہا ہے کہ روانگی سے پہلے سارے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچے دل سے توبہ و استغفار کیجیے، تاکہ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر آپ اپنے مولا کے دربار میں پہنچیں۔ اس کے بعد حقوق العباد کی تلافی و معافی، گھر سے روانگی، یہ سارے ٹاپک کور کیے ہیں۔ جب سواری پر سوار ہو، امیر قافلے کا تعلیمی نظام کیسا ہو، جہاز کے انتظار کا زمانہ، بمبئی اور کراچی میں تبلیغی جماعت، یہ پرانی کتاب ہے اس لیے بمبئی اور کراچی دونوں کے بارے میں انہوں نے کور کیا، اور وہاں پر آپ کے کیا مشاغل ہونے چاہیے۔ جہاز پر سوار ہوتے وقت سمندری سفر کا زمانہ، جب یہ سمندری سفر سے حج کو جاتے تھے اس ٹائم کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ میقات آنے سے پہلے احرام کی تیاری، حج کی 3 صورتیں، حج کی کیا کیا صورتیں ہیں وہ انہوں نے بتائی ہے۔ حج تمتع کے بارے میں تفصیل سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تلبیہ، احرام کی پابندیاں، معلم کو پہلے سے سوچ رکھیے، جدہ سے مکہ معظمہ، حدود حرم میں داخل ہونے کے بارے میں لکھا ہے۔ مکہ معظمہ میں داخل ہو، مسجد حرام کی حاضری اور طواف کس طرح ہو یہ لکھا ہے۔ طواف کی دعائیں لکھی ہیں۔ طواف کی دعاؤں میں ہم لوگ ایک بار جائیں گے، دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعائیں ثابت ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، وہی طواف کی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تیسری اور ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے طواف کے دوران پڑھنے کے لیے، وہ یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ والمواقف فی الخزی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تینوں دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو طواف کے دوران پڑھتے تھے۔ اس کے بعد 2 گانا طواف کی بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ملتزم پر دعا، زمزم شریف پر، اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کس طرح کرنی چاہیے وہ لکھا ہے۔ صحیح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، اور اس کے بعد سر کے بال منڈوانے اور کتروانے کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمرہ ختم ہوا۔ حج سے پہلے مکہ معظمہ کے زمانے میں قیام کے مشاغل کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، وہ ہم لوگ یہاں پر ایک بار اس کو پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے، کیونکہ کافی ارکان تو سبھی لوگ لکھتے ہیں، لیکن خالی وقتوں میں کیا کرنا چاہیے جب آپ مکہ معظمہ جیسے شہر میں ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ حج کا احرام آپ 8ویں ذی الحج کو باندھیں گے، اس وقت تک آپ کو مکہ معظمہ میں بغیر احرام کے رہیں گے۔ اس مدت میں ہر منٹ اور سیکنڈ کو غنیمت سمجھیے، اور فضول اور لا یعنی مشاغل میں اپنے وقت کا کوئی حصہ نہ گزاریے۔ مکہ معظمہ کے اس زمانے قیام میں جہاں تک ہو سکے مسجد حرام ہی میں وقت گزارے، نہ معلوم پھر کبھی عمر بھر یہ سعادت میسر آئے کہ نہ آئے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ وقت آپ مسجد حرام میں گزارنے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ کثرت سے طواف کیجیے، خوب نفل نمازیں پڑھیے، ذکر تلاوت کے لیے بھی اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے، اور اگر کسی وقت وہاں بیٹھنا بھی ہو تو محبت اور عظمت کے ساتھ بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھیے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ رب العالمین کی یہ وہ تجلی گاہ ہے جس کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کی عظمت اور رفعت کا اندازہ بس اسی سے کیجیے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا طواف کرتے تھے، اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم تھا، اور اب قیامت تک کے لیے وہی، اور صرف وہی خدا پرستوں کے لیے واحد قبلہ ہے۔ نیز اس زمانے میں بھی تبلیغ و تعلیم کے کام میں برابر حصہ لیتے رہیے۔ دین کی تبلیغ و تعلیم کا سلسلہ اسی مسجد حرام سے اور اسی مقدس شہر سے شروع ہوا تھا۔ ماشاءاللہ
اگر آپ کی کوشش اور تعاون سے یا پھر وہی تبلیغی اور تعلیمی فضا قائم ہو جائے تو یقیناً آپ کا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور بڑا وزنی ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ہم فہرست میں جاتے ہیں دوبارہ۔ 8ویں ذی الحج کو احرام اور مینا کو روانگی، اور اس کے بعد میں ایک کارآمد نقطے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے کیا لکھا ہے کارآمد نقطے کے بارے میں۔ ماشاءاللہ بہت جامع بات لکھی ہے۔ مینا جاتے وقت اور اسی طرح مینا سے عرفات اور وہاں سے مزدلفہ اور پھر وہاں سے مینا روانہ ہوتے وقت آپ یہ خیال کر لیں، کیونکہ یہ زمانے میں آپ چلتے پھرتے زیادہ ہیں تو تکلیف بہت ہوتی ہے، تو آپ یہ خیال کریں کہ میرا مولا اب مجھے وہاں حاضری کا حکم دے رہا ہے، اور بس یہ خیال کر کے وہاں کو روانہ ہوا کریں۔ اگر یہ بات آپ کو نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ اس چلت پھرت اور دوڑ بھاگ میں آپ بڑی لذت پائیں گے۔ یعنی اگر آپ کو یہ چیز نصیب ہو گئی کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ وہاں آپ کا مولا بلا رہا ہے، تو یہ جو تکلیفیں ہوگی مینا حج کے ایام میں تو وہ بھی آپ کو لذت دے گی۔ مینا کے لیے سواری سویرے ہی چل دیجیے تاکہ دھوپ میں تیزی آنے سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائے، اور اگر چاہے تو مسجد خیف میں اچھی جگہ پا سکیں گے۔ وہاں غفلت نہ ہو، راستے میں ذوق اور شوق سے تلبیہ پکارتے چلیے۔ اس کے علاوہ عرفات 8 ذی الحج کو مینا میں آپ کے مشاغل، 9ویں ذی الحج کو صبح عرفات کی روانگی۔ عرفات کا کیا پروگرام ہے؟ عرفات میں اپنا ایک اور مشاہدہ، اس کے بارے میں انہوں نے ایک تفصیل سے لکھا ہے، وہ ہم مشاہدے کے بارے میں پڑھیں گے کیا لکھا ہے۔ یہ سن ہجری 1368 کے اپنے حج کے بارے میں حج کے سفر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ سال یعنی 1368 ہجری میں جب یہ سیاہ کار وہاں حاضر ہوا تو عرفات کے اسی میدان میں ایک شخص کو دیکھا کہ ظہر کے بعد سے وہ اپنے رفیقوں سے بھی الگ ہو کر ریت کے ایک ٹیلے پر چلا گیا، اور وہاں معصورہ دعاؤں کی کوئی کتاب بھی اس کے ساتھ تھی۔ ملا علی کریم کی حزب العظم ہوگی یا مولانا مشرف علی تھانوی کی مناجات مقبول، یہ دعاؤں کی کتاب ہے حزب العظم اور مناجات مقبول، یہ کتاب شاید ہوگی ایسا انہوں نے لکھا ہے۔ کبھی بل بلا کر اس کتاب سے دعائیں پڑھتا تھا، کبھی کتاب ہاتھ سے رکھ کر اپنی زبان میں اپنی دنیاوی اور اخروی حاجتیں اپنے رب کریم سے مانگنے لگتا تھا، کبھی سجدے میں گر کر آہوازاری کرتا تھا۔ غالباً کئی گھنٹے اس کا یہی حال اور یہی شغل رہا۔ اس کا تڑپنا، بل بلانا اور بے تحاشا آنسوؤں کے بہنے سے اس کی داڑھی اور احرام کی چادر کا تربتر ہو جانا اور الہا و ابتہال کی ایک عجیب شان کے ساتھ اپنے کریم رب سے اس کا مانگنا دیکھ کر یقین سا ہوتا تھا کہ جس رب کی صفت اور رحمان اور رحیم ہے، اور جو اپنی ذات سے جواد، وہاب اور کریم ہے، وہ اپنے در کے اس منگتا کو محروم واپس نہ کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال عرفات کے میدان میں حج کے دن جس کو الہا و ابتہال کی کیفیت، یعنی اس طرح کی کیفیت جس کو حاصل ہو جائے، جو یہاں پر انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا، یا اس قسم کی کیفیت کے پیدا نہ ہونے سے دل ہی ٹوٹ جائے۔ اگر کیفیت حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہ حال ہو تو دل ہی ٹوٹ جائے کہ مجھے نہیں ملی ایسی کیفیت، انشاءاللہ اس کی کامیابی اور فائز المرامی یقینی ہے۔ یہاں بے اختیار یہ کہہ دینے کو جی چاہتا ہے کہ ان کیفیات کے حاصل ہونے کا عام ذریعہ اس دنیا میں ان کیفیات والوں کی محبت اور صحت ہے، مطلب اللہ والوں کی محبت اور صحبت رکھنی چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ یہاں بے اختیار یہ کہہ دینے کو جی چاہتا ہے کہ ان کیفیات کی حاصل ہونے کا عام ذریعہ اس دنیا میں ان کیفیات والوں کی محبت اور صحبت ہے، اس لیے بہتر ہو کہ حج کو جانے سے پہلے کسی صاحب دل کی خدمت و صحبت میں کچھ وقت گزار کے آپ جائیں، اور الحمدللہ کہ ابھی اللہ کی یہ دنیا اللہ کے ایسے بندوں سے بالکل خالی نہیں ہوئی ہے۔
تو یہ انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ لکھا ہے. یہ مشاہدہ سن 1368 ہجری کا ہے. ابھی تو ماشاءاللہ 1445 ہجری سن چل رہا ہے. کافی پرانا ان کا حج کا ایک انہوں نے اپنا مشاہدہ لکھا. اس کے بعد میں جبل رحمت کے قریب دعائیں، کیا دعائیں ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اپنی مغفرت کا یقین دل میں ہونا چاہیے. عام ناظرین سے اس عاجز کی التجا. عرفات سے مزدلفہ شب مزدلفہ کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا بھی یہاں پر انہوں نے مینشن کی ہے. یہ کافی جامع اور لمبی دعا ہے جو صفحہ نمبر 70 پہ موجود ہے. آپ وہاں جا کے دعا پڑھ سکتے ہیں. عربی اور اردو میں اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے. ہم یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ دعا عربی کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو میری بات سنتا ہے اور میں جس جگہ اور جس حال میں ہوں وہ تیری نظر میں ہے، اور میرا ظاہر و باطن سب تیرے علم میں ہے، اور میری کوئی چیز بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میں سختیوں اور دکھوں کا مارا ہوا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، تیری ہی پاس فریاد لے کر آیا ہوں، اور تجھی سے پناہ کا طالب ہوں. تیرا خوف اور ڈر مجھ پر چھایا ہوا ہے. میں اپنے گناہوں کا اقراری ہوں. میں تجھ سے بے کس اور بے وسیلہ مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، اور ایک ذلیل گناہگار بندے کی طرح تیرے حضور میں گڑ گڑاتا ہوں، اور خوف زدہ اور دکھ درد میں مبتلا کسی بندے کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں. اس بندے کی سی دعا جس کی گردن تیرے سامنے خم ہو، اور جس کے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہوں، اور جس کا جسم تھکا ہوا ہو، اور جو تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہو اور زمین پر سر رکھے پڑا ہو. اے میرے اللہ، میری دعا کو رد کر کے مجھے شقی نہ بنا، اور مجھ پر مہربانی اور رحم فرما. اے سب سے اچھے، سب سے بڑے داتا، اے خیر مومنین. یہ پڑھانے جا رہا ٹھیک سے. آمین. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو انہوں نے یہاں پر لکھی ہے. پھر مزدلفہ سے مینا کی روانگی. مینا میں جمرات کی رمی 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہوگی، وہ لکھا ہے. تلبیہ ختم، اس کے بعد قربانی، حلق یا قصر، طواف، زیارت اور صفا مروہ کی سعی، پھر مینا کی روانگی، پھر 11، 12، 13 ذی الحج کو مینا میں قیام اور رمی جمار کے بعد دعا کی اہمیت. مینا کے ان دنوں میں آپ کے مشاغل کیا ہونے چاہیے، اور مینا میں دینی دعوت کی سنت کا احیاء ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر 80 پر. ہم پڑھیں گے. مینا کے ان دنوں میں آپ کی مشاغل. ان دنوں میں متعین کام تو صرف 2 ہی ہے. ایک مینا میں رہنا اور خاص کر رات وہیں گزارنا، اور دوسرا مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق رمی کرتے رہنا. باقی اوقات بھی آپ کی غفلت میں اور فضولیات میں ہرگز نہ صرف ہو، یعنی فضولیات میں صرف نہیں ہونے چاہیے. یوں تو مومن کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور قیامت میں ہم کو اپنی عمر کا ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے. لیکن خاص کر یہ سفر اور اس کے بھی یہ خاص ایام، اللہ تعالی ہم اگر ایمانی فہم و فراست نصیب فرمائے اور بندے ان دنوں کی قدر کرے تو بلا مبالغہ ان 4 دنوں میں لاکھوں برس کی کمائی ہو سکتی ہے. نمازیں اہتمام سے پڑھے، ذکر و دعا اور توبہ استغفار سے اپنے اوقات کو معمور رکھیے، اور حقیقی ایمان اور ابدیت والی زندگی کی وہ متاع جو تمام دنیا کو کیا لکھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ پاک سے ہی ملتی ہے، رضا پاک سے شاید ملی تھی، اور جس کو خود مسلمان اب گم کر چکے، اس کا پیام اور اس کی دعوت لے کر حجاج کے خیموں میں پھریے. مطلب دعوت کا کام لے کر مینا میں جتنے حجاج کے خیمے ہیں وہاں تک پھریے. دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کی زبان نہ جاننے کی وجہ سے اگر آپ ان تک یہ پیغام نہ پہنچا سکے تو پھر بھی ہندوستان اور پاکستان کے جو 20 ہزار مسلمان ان دنوں مینا کے اس محدود میدان میں مقیم ہوں گے. آج کل تو ماشاءاللہ ہندوستان اور پاکستان کے قریب 2.5-3 لاکھ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ان تک انشاءاللہ آپ کا یہ دعوت پہنچا ہی سکیں گے. اگر آپ کی سعی اور کوشش سے 2-4 سینوں میں بھی یہ چراغ روشن ہو گیا، آپ کی کوشش کی وجہ سے اگر 2-4 سینوں میں بھی دعوت کا چراغ روشن ہو گیا تو یقین کیجئے کہ آپ نے بہت بڑی کمائی کر لی،
اور اگر بالفرض کسی ایک کو بھی متاثر نہ کر سکے تو بھی اپنی صحیح و کوشش کے آپ پورے اجر کے مستحق ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ مینا میں دینی دعوت کی سنت کا احیاء۔ مینا میں دین کی دعوت کی یہ سنت معلوم نہیں کب سے مروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اور اپنی بے انتہا نعمتوں سے نوازے تبلیغی کام کرنے والے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے چند سالوں میں اس طرف خاص توجہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک کے مسلمانوں میں اس کام کی عظمت و اہمیت اور ضرورت کا احساس پیدا کرے، آمین۔ اور جلد ہی وہ دن آئے کہ ہر ملک کے مسلمان تبلیغی وفود اور جماعتوں کی شکل میں مینا میں خیمہ خیمہ پھرا کرے، آمین۔ اور راتوں کو اس مقصد کے لیے اللہ کے سامنے رویا کرے، آمین۔ یہ کام جس طرح ہونا چاہیے اگر اس طرح ہونے لگے تو صرف مینا کی ان 3 دنوں کی محنت سے سارے عالم اسلام میں، مینا کے 3 دن مطلب یہ 11، 12، 13 ذی الحج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ تو سارے عالم اسلامی میں ایک نئی زندگی اور نئی روح انشاءاللہ پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس عاجز کا جناب کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس کام کو نفلی اذکار و عبادت سے افضل یقین کر کے ضرور اس میں پورا حصہ لے۔ اس کام کے ساتھ اور اس کے ضمن میں اللہ کا جو ذکر ہوگا، اس کام کے ساتھ اور اس سے جڑا ہوا جو بھی اللہ کا ذکر ہوگا، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس ذکر سے بہت زیادہ ہوگا جو اس کام سے بے تعلق رہ کر ہو۔ مطلب اللہ کے دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ذکر کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد فہرست میں واپس آتے ہیں تو انہوں نے حج قران اور حج افراد کے بارے میں لکھا ہے۔ مینا سے مکہ معظمہ واپسی اور چند روزہ قیام۔ مکہ معظمہ میں آپ کے مشاغل، بیت اللہ شریف کا داخلہ، خاص مقامات میں دعاؤں کی آخری مشورہ۔ خاص مقامات وہ مقامات جہاں پر دعا کی قبولیت کا بارے میں لکھا ہے، کافی ساری روایت سے ملتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر۔ خاص مقامات میں دعاؤں کے متعلق ایک آخری مشورہ۔ حج کے سلسلے میں جو کچھ آپ کے لیے لکھنے کا ارادہ کیا تھا اس سے بہت زیادہ لکھا گیا۔ جی چاہتا ہے کہ خاص مقامات میں دعا کے متعلق ایک آخری مشورہ اور عرض کر دوں اور حج کا بیان اسی پہ ختم کر دوں۔ اس عریضے سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، مطلب یہ کتاب کے ساتھ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ مکہ معظمہ میں مطاف، مقام ابراہیم، ملتزم، رکن یمانی، حتیم، زمزم شریف، خود بیت اللہ شریف، صفا مروہ اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کی مسافت جس میں سعی کی جاتی ہے یعنی مسعی، اور پھر عرفات، مزدلفہ اور مینا میں جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کے قریب، یعنی یہ وہ مقام بتائے ہیں انہوں نے۔ پھر سے میں آپ کی ریپیٹ کرتا ہوں۔ مکہ معظمہ میں مطاف، مقام ابراہیم، ملتزم، رکن یمانی، حتیم، زمزم شریف، خود بیت اللہ شریف، صفا مروہ اور ان دونوں کے پہاڑ کے درمیان کی مسافت یعنی مسعی، اس ایریا کو مسعی کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے مکہ حرم شریف کے مقامات۔ پھر عرفات، مزدلفہ، مینا میں جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ، حج کے ایام میں جہاں پر آپ جاتے ہیں 5 دنوں میں، یہ جگہ، یہ سب دعاؤں کی مقبولیت کے خاص مقامات ہے۔ یہ سب دعاؤں کی مقبولیت کے خاص مقامات ہیں جہاں سیدنا حضرت ابراہیم اور خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سو یا کتنے ہزار پیغمبر نے اور کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ اس کے ولیوں نے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق کیسے الہا اور ابتہال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہے اور کیسے تڑپتے ہوئے دل سے اس کو یاد کیا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ ان مقامات پر پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے۔ تو ان دعاؤں کے متعلق میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ ان جگہوں پر آپ جو دعائیں کریں ان کے ساتھ یہ دعا بھی کریں۔ کیا؟ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے برگزیدہ اور مقبول بندوں نے اس مقام پر تجھ سے جو دعائیں کی ہے اور جن چیزوں کا تجھ سے سوال کیا ہے، اے میرے نہایت رحیم و کریم پروردگار، میں اپنی نااہلیت اور نالائقی اور سیاہ کاری کے اقرار کے ساتھ صرف تیری شان کرم کے بھروسے پر
ان سب چیزوں کا اسی جگہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جن جن چیزوں سے انہوں نے اس مقام پر تجھ سے پناہ مانگی ہے اسی جگہ ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اس خاص مقام کے جو خاص انوار و برکات ہیں مجھے ان سے محروم نہ رکھ، اور یہاں حاضر ہونے والے اپنے اچھے بندوں کو تو نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہو یا جو کچھ تو ان کو عطا فرمانے والا ہو مجھے بھی اس میں شریک فرما دے، آمین۔ اور اس کا کوئی ذرہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آمین۔ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، آمین ثم آمین۔ اور اگر یاد رہے تو اس سیاکار یعنی حضرت مولانا منظور نعمانی کو بھی اس دعا میں شریک فرما لے، بڑا احسان ہوگا۔ یہ تو ہو گئے دعا کے خاص مقامات کے بارے میں۔ پھر مکہ معظمہ سے روانگی، طواف رخصت، زیارت مدینہ، مدینہ طیبہ کی روانگی کے بارے میں لکھا ہے۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ، مسجد نبی میں حاضری کے کیا آداب ہونے چاہیے وہ لکھا ہے۔ میں جاؤں سر کے بل، ایک نظم کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے انہوں نے۔ مواج شریف میں حاضری اور پہلا سلام، اس سیاکار کی التجا۔ پھر مدینہ طیبہ میں آپ کا قیام اور اس عرصے کے مشاغل، اور ایک اور تجربہ کے بارے میں انہوں نے صفحہ نمبر 103 پہ لکھا ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کا قیام اور اس عرصے کی مشاغل، خدا نے چاہا تو آپ کو مدینہ طیبہ میں قیام کا کافی وقت موقع ملے گا۔ ان دنوں کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیے، جہاں تک ہو سکے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریے۔ لاکھوں کروڑوں میل کی اللہ تعالیٰ کی زمین میں یہی وہ خوش نصیب قطعہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں سب سے زیادہ سجدے کیے، نمازیں پڑھی، خطبے دیے، دعائیں کی، اعتکاف کیے۔ اگرچہ مسجد نبوی عہد نبوت کی وہ پرانی مسجد نہیں، لیکن اس میں کیا شک کہ زمین وہی ہے اور فضا وہی ہے اور انوار و برکات وہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک حصے میں آج بھی آرام فرما ہے۔ اگر فردوس بروئے زمین است ہمی است و خمی است، مطلب اگر زمین پہ کہیں فردوس یا جنت ہے تو یہی ہے کر کے لکھا ہے مسجد نبوی کے بارے میں۔ بہرحال اپنا زیادہ وقت مسجد شریف میں ہی گزاریں، نفل نماز پڑھتے رہیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، اور سب سے زیادہ شغل درود شریف کا رکھیے، اور جب موقع مناسب ملے تو سلام عرض کرنے کے لیے مواج شریف میں حاضر ہوئے۔ ایک اور تجربے کے بارے میں، مشورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انکسار کے طور پر نہیں بلکہ پوری دیانت داری اور صفائی سے حقیقت حال عرض کرتا ہوں کہ خاص اصطلاح کے مطابق میں اہل ادراک میں سے نہیں ہوں، یعنی مولانا منظور نعمانی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اہل ادراک میں سے نہیں ہوں بلکہ ان امور میں ایک عامی آدمی ہوں۔ تاہم گزشتہ سال جب اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کا نعمت سے نوازا تو جب کبھی کسی قدر اطمینان کے ساتھ مواج شریف میں حاضری نصیب ہوئی تو قریب ہر دفعہ بڑی قوت کے ساتھ دل پر اس احساس کا غلبہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خیال اور فکر امت کی دین سے لاپرواہی اور دوری کا ہے، اور مسلمانوں کی بگڑی ہوئی زندگی سے آپ سخت محزون اور متفکر ہے، اور گویا اس کے منتظر ہیں کہ آپ سے تعلق اور نسبت رکھنے والے آپ کی امت میں ایمانی روح اور اسلامی زندگی عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ مطلب آپ سے تعلق اور نسبت رکھنے والے مسلم حضرات امت میں ایمانی روح اور اسلامی زندگی عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں۔ ممکن ہے یہ میرے خاص خیالات ہی کا عکس ہو، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی دل میں اس کا یقین پوری قوت سے بھر رہا ہے۔ بہرحال اس احساس یا ادراک نے مجھے تو فائدہ ہی پہنچایا کہ ایک قطعی منصوص دینی کام کی اہمیت کا احساس پہلے سے کچھ زیادہ ہو گیا۔ آپ کو اس عاجز کا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مواج شریف میں جہاں اپنی اور باتیں عرض کریں وہاں کبھی دین کی خدمت اور نصرت کا بھی عہد کیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جنت البقیع کے بارے میں لکھا ہے، مسجد قباء، جبل احد، مدینہ طیبہ سے واپسی، اور کیف حضوری نظم ہے۔ اس کے بعد میں اپنے مولانا، یہاں پر اس کتاب میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
کیا ایک لیکھ ہے یہاں پر، ایک آرٹیکل ہے، اپنے گھر سے بیت اللہ تک اور وداع کعبہ اور سلام نظم ہے۔ یاد رکھنے کی چند باتیں ہیں، مولانا محمد اویس ندوی نگرامی نے لکھا ہے۔ پھر کچھ نعتیں یہاں پر، سرکار مدینہ، بیتابی شوق، عرض حسن نظم ہے، تصور کعبہ نظم، حج کے بعد اور سلطان غریبوں کو سلام، غریبہ کو سلام۔ یہ کتاب بہت جامع کتاب ہے اپنے آپ میں۔ آپ حج کیسے کریں، میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ یہ کتاب ضرور بضرور آپ ایک بار پڑھیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے اور آسان کرے، آمین۔